میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی میں. ماشاء اللہ جزاک اللہ مسائل کے اشارت پیش کرے گے. لہذا 4 حصے سے میں اس میٹر کا استعمال کرتا ہوں. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. اس سانس لینے میں ہی ایک قیامت تھی, درد اٹھتا تھا اتنا سینے میں. سانس لینے میں بھی قیامت تھی, درد اٹھتا تھا اتنا سینے میں. ہائے مشکل کشا کے ہوتے ہوئے مر گئی فاطمہ مدینے میں. ہائے مشکل کشا کے ہوتے ہوئے مر گئی فاطمہ مدینے میں. آئیے نہیں مصر کے سائن میں گزارش کر رہا ہوں اسماعیل صاحب سے کہ منبر افروز ہوں. ان کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند نعرہ حیدری. مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. کہ مولا مجھے بچانا, جب جان تن سے نکلے. کہ مولا مجھے بچانا, جب جان تن سے نکلے. اور کہ آواز یا علی کی میرے دہن سے نکلے. آواز یا علی کی میرے دہن سے نکلے. مولا مجھے بچانا, جب جان تن سے نکلے. کہ دنیا سے جب سفر ہو رکھنا شرملا ہی, رکھنا شرملا ہی. کہ دیدار پنجتن ہو جب روح بدن سے نکلے. کہ دیدار پنجتن ہو جب روح بدن سے نکلے. اور آواز یا علی کی میرے دہن سے نکلے. کہ موتی بنیں گے سچے فرمان ہے نبی کا, فرمان ہے نبی کا. کب کہ غم میں حسین کے جب آنسو نین سے نکلے. کہ غم میں حسین کے جب آنسو نین سے نکلے. اور آواز یا علی کی میرے دہن سے نکلے. کہ مولا مجھے بچانا, جب جان تن سے نکلے. مولا سلامت رکھے آپ کو. آئیے جیسا کہ وقت ہو چکا ہے, مولانا مسعود کی تشریف لا چکے ہیں. میں آپ سے پھر کہنا چلوں کہ آج کی مجلس
ایام فاطمی شہادت بسلسلہ شہادت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ انجمن ارمان کربلا کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اور اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ، اور بعد مجلس شبیہ تابوت کی زیارت ہوگی، اور بعد بانی انجمن یعنی انجمن ارمان کربلا سینہ زنیہ نوخانی پیش کرے گی. پھر اس کے بعد دو مہمان انجمن معجزہ علی آنند پوری واڑہ اور انجمن قمر بنی ہاشم اپنے مخصوص انداز میں نوخانی اور سینہ زنی پیش کرے گی. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ حلقہ ماتم میں شامل ہو. پر محمد والے محمد صلوات. آج ہم جس کا یہ غم منانے بیٹھے ہیں اس کی دعا سے ہی ہمارا وجود ہے. اسی لیے ہم خلق ہی اسی وجہ سے ہوئے ہیں، ان کی دعا سے ہی ہم خلق ہوئے ہیں. اس لیے کہ نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے، نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. آئیے میں بانی مجلس کی اجازت دیتے ہوئے دستے دب جوڑتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین ذاکر اہل بیت خطیب آل محمد عالی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ و کعبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ممبر افروز ہوں. ان کے استقبال کے لیے پر محمد والے محمد صلوات. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. برادران عزیز، میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور چھوٹے بھائیوں، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں شہزادی سلام اللہ علیہ کے واسطے سے کہ جن جوانوں نے ایام فاطمی کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، پروردگارہ ان کے والدین کو ان کے ساتھ سلامت رکھے. یہ جتنے نوجوان اس مجلس میں تامے، درہمے، سخنے، محنت کے اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جو اس مجلس میں شریک ہیں، پروردگارہ ان کے مستقبل کو بہتر بنا دے. وبا اور بلا سے ان سارے لوگوں کو محفوظ فرما. یہ جتنے لوگ مجلس میں شریک ہیں، پروردگار ان کو دنیاوی بلیات و آفات سے محفوظ فرمائے. جو بزرگان مجلس میں تشریف فرما ہے، پروردگار ان سے تمام امراض دنیاوی کو دور فرمائے. جو مریض ہے، پروردگار ان کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرمائے. ہماری قوم سے بتصدق شہزادی سلام اللہ علیہ غربت کا خاتمہ فرمائے. ہم جب تک باحیات رہیں ہمارا سلسلہ اس فرش عزا کے ساتھ جاری و ساری رکھ. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. مل جل کر ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند نعرہ صلی قرآن مجید کی ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. عنوان گفتگو ہے عظمت شہزادی کونین اور ایام فاطمیہ کیوں. آج کی اس مجلس کا موضوع، اور یہ موضوع اس لیے بھی منبر پر بیٹھنے کے بعد ذہن میں آیا کہ سننے والے اکثر 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کے، 16 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے. تو آج اگر ہم ان پودوں کو پانی کے حوالے کریں گے اور انہیں مسلسل پانی دیں گے تو مضبوط جڑ کے ساتھ، مضبوط تنے کے ساتھ یہ ایک بہترین شجر بن کر دنیا کے سامنے نمودار ہوگا. لہذا آیت کا انتخاب اسی لیے کیا ہے، اور آیت بھی ایسی پڑھی ہے کہ جو مسلسل اور آپ اور ہم جو ہے وہ سنا کرتے ہیں اور پڑھا کرتے ہیں. کم سے کم جمعرات کو جو ہے وہ اس آیت سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جاتی ہے. اور یہ آیت خاص طور پر حدیث قصہ میں ہر بندہ مومن جو ہے وہ اس کو پڑھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اگر جمعرات نہ صحیح تو کم سے کم کسی فنکشن پر، کسی نہ کسی پروگرام میں بالخصوص نکاح سے پہلے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ حدیث قصہ کے حوالے سے بڑا مظلومانہ رویہ حدیث قصہ کے ساتھ ہم نے اپنایا ہے، اس لیے کہ جب یہ وقت نکاح پڑھی جاتی ہے تو سنی کم جاتی ہے اور میز کی طرف نگاہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ کب ختم ہوگا اور کب جو ہے وہ کھانا شروع ہوگا. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خاص طور پر نوجوان سنیں، بچے سنیں. آپ ایک ذاکر سے 15 دن 20 دن پہلے وعدہ لیتے ہیں کہ وہ آئے اور مجلس پڑھے. بہت توجہ سے سنیے گا ایک ایک لفظ، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو مجلس کے بعد مجھ سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. توجہ سے سنیے گا، نوجوان بچے سنیں. ہم جب مجلس کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں، کوئی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایک مولانا سے وعدہ لیا جائے. یہ مولانا جن سے آپ نے وعدہ لیا ہے مجلس کا، یہ کریں گے کیا؟ مطلب یہ طے ہے کہ پوری مجلس میں اکیلے پڑھوں گا؟ صلوات بر محمد والے بڑھوں گا. تھوڑا سا ساتھ رہیے گا، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ کسی ذاکر سے، کسی خطیب سے، کسی عالم سے، کسی مولانا صاحب سے مجلس کا وعدہ لیتے ہیں، ایم کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ آئیں گے تو مدح مولا کریں گے، یہ آئیں گے تو فضیلت اہل بیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے،
یہ آئیں گے تو مولا کی جو فضیلتیں ہیں وہ مجمع کے سامنے بیان کریں گے. تو ایک مجلس کے وعدے کے لیے 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، مہینہ بھر پہلے وعدہ لیا گیا، پھر آنے اور جانے کا خاص طور پر خیال رکھا گیا، پھر ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ناز اور نخرے جو اٹھائے وہ الگ. مطلب سمجھے آپ، یعنی مد ہے مولا کو سننے کے لیے ہم ایک ذاکر، ایک خطیب کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چنتے ہیں، اور چننے کے بعد اس سے مد ہے مولا سنتے. سوچئے کہ جب اہل بیت کے فضائل سننا ہوتا ہے تو ہم ایک عالم، ذاکر اور خطیب کا سہارا لیتے ہیں. حدیث کیسا نام ہے کہ جہاں پر خدا خود ذاکر اہل بیت ہے. سلامت. خدا خود جو ہے وہ ذاکر اہل بیت ہے، خدا جو ہے خود مداح اہل بیت ہے، خدا جو ہے وہ خود جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو. ایک سوال پڑھے تو آگے عرض کرتا ہوں. سلوات پڑھے تو پھر اور آگے عرض کیا. جس آیت کو ہم پڑھتے ہیں وہ آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ آپ خود تو جانتے ہیں. کیا مدرسے میں آپ نے اس آیت کو سیکھا ہے؟ کیا آپ کسی مولوی کے سامنے ذہن میں ادب طے کرتے ہیں نا؟ یہ سب فرش عزا کی دین ہے، اسی کا صدقہ ہے. لہٰذا اس کے ساتھ متمسک رہیں، بجائے اس کے کہ باہر چوراہے پہ کھڑے ہو کر دائیں اور بائیں دیکھا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھا جائے. توجہ فرمائیں. اس لیے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں مجلس کے لیے تو مجلس میں آئیے. اگر گھر سے نکلے ہیں کالج کے لیے تو پھر کلاس اٹینڈ کرنا لازم ہے، ورنہ گارڈن میں گھومنے والے فیل ہو جاتے ہیں. توجہ فرمائیں. متوجہ رہیے گا. ایک مقصد ہے، ایک ایم ہے جہاں تک آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. نوجوان سن رہے ہیں، بہت غور کے ساتھ سنیں گے، بہت جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ سنیں گے. ایک سلوات پڑھیں، تھوڑا سا نزدیک آ جائیں. ایک اور سلوات. عنوان گفتگو آپ کے سامنے ہے. عنوان گفتگو کیا ہے؟ عظمت شہزادی کونین، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ ایام فاطمی. ایام فاطمی، ایام فاطمی کیوں؟ کیا ہے موضوع؟ کیا ہے سبجیکٹ؟ کیا ہے؟ فضیلت شہزادی کونین اور ایام فاطمی کیوں؟ سنیے گا بہت غور سے. فضیلت شہزادی کونین پہلے اور ایام فاطمی ہم کیوں مناتے ہیں، یہ اس کا میں آنسر دوں گا جو مجلس کے ختم ہوتے ہوتے. بہت توجہ. ایک آیت جو جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن مجید کی آیت یہ نازل کب ہوئی؟ کہ جب اہل بیت علیہ السلام ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یوں ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے اور روایتوں میں بالخصوص جناب جابر سے اور جناب شہزادی سے یہ روایت ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میرے بابا کو ذوق محسوس ہوا، اور جب ذوق محسوس ہوا تو بابا کہاں تشریف لائے؟ میرے گھر کے دروازے پر. اور جب وہ دروازے پر آئے اور میں باہر نکلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا بابا مجھ سے کہہ رہے کہ میں کچھ ذوق محسوس کر رہا ہوں. اے فاطمہ کیا مجھے چادر مل سکتی ہے تاکہ مجھے کچھ اطمینان مل جائے؟ بہت توجہ سے سنیے گا. تاکہ مجھے کچھ اطمینان مل جائے، تاکہ مجھے شفا مل جائے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر رسول اللہ کو بدن میں کچھ نقاہت محسوس ہو، ذوق محسوس ہو، تو وہ در سیدہ پر آتے ہیں شفا کے لیے. حاضرہ توجہ فرمانے میں کچھ عرض کر رہا ہوں. جناب سرکار مدینہ حضور خطی مرتبہ شفا کے لیے آتے ہیں کس کے دروازے پر؟ جناب زہرا کے دروازے پر. تو اگر کائنات میں کسی کو کچھ بھی مسئلہ ہو جائے اور وہ چل کر در زہرا پر منتوں کو مانگنے کے لیے آ جائے تو پھر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ رسول
کی چاہتے ہو در زہرا کے قریب صرف ایک سینٹنس کے لیے پوری تمہید ہے اور ایک جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, نہ دائیں ہوئیے گا اور نہ بائیں ہوئیے گا, اس لیے کہ آپ کا قبلہ ادھر ہے. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ ہے. رسول اللہ کے فوراً بعد امام حسن آئے اور امام حسن نے بھی والد گرامی کو سلام کیا اور سلام کے بعد کیا کہا؟ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں, میرے نانا یہیں پر ہیں. اور امام حسن نے چادر کے نیچے تھوڑی ہی دیر گزری تھی, امام حسین تشریف لائے, میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, کیا میرے نانا یہیں پر ہیں؟ وہ بھی گئے کہاں؟ چادر کے نیچے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حلال مشکلات مولا کائنات غالب کل غالب اسد اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر حق ادا نہ ہوا تو پھر سمجھ لیجیے کہ خطابت ہوئی. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ابھی امام حسن آئے, امام حسن کے بعد امام حسین آئے, امام حسین کے بعد کون آیا؟ مولا کائنات آئے. اور سب کے سب کہاں گئے؟ سب کے سب کہاں گئے؟ ارے کمال کی بات ہے کہ ہماری شریانوں میں, ہمارے نسوں میں عجیب سا ایک جوش محسوس ہوتا ہے خون کے اندر جب ہم یہ سنتے ہیں اس واقعے کو. سب کے, اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نا, یہی سنتے سنتے بڑے ہو گئے, یہی سنتے سنتے بڑے ہو گئے. بہت توجہ سے سنیے گا. سب کے سب چادر میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جناب زہرا بھی, جب سب آ گئے تو جناب زہرا بھی آئے. بابا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ جناب زہرا بھی اب جب سب کے سب وہاں پر اکٹھا ہو گئے تو وہاں پر کسی نے سوال کیا, یا رب ومن تحت الکساء, فضیلت شہزادی کونین, فضیلت جناب زہرا. بہت توجہ سے سنیے گا. ایک ایک کوشچن ہوگا, اس کوشچن کا آنسر ہوگا, اور جب وہ آنسر آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے گا تو آپ مجلس میں آنے کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھ جائیں گے. بہت توجہ سے سنیے گا. جب سب کے سب چادر کے نیچے آ گئے, ایک سوال ہوا, یا رب ومن تحت, اے میرا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا پوچھنے والے کون ہیں جو جھاڑو لگانے جاتے تھے؟ یہ پوچھنے والے کون ہیں جو جھولا جھولانے جاتے تھے؟ یہ پوچھنے والے کون ہیں کہ جو روٹیاں مانگنے جاتے تھے؟ یہ پوچھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کبھی جھولا جھلانے کے لیے گئے, کبھی چکی چلانے کے لیے گئے, کبھی جھاڑو لگانے کے لیے گئے, کبھی درزی بن کر آئے. یہ وہی ہے سب کے سب. اور پوچھے, یا رب ومن تحت الکساء, اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی, ہم فاطمہ. کاش کہ میں ایام فاطمہ میں اس جملے کو آپ کے ذہنوں میں اتار دیتا. ہم فاطمہ پڑھنا آسان ہے, عبارت کو بے نہیں نقل کرنا آسان ہے, مگر وہ جو ادا ہے, وہ جو ایک احساس ہے, اس کو پیش کرنا. مثلا میں جب یہاں پر آیا تو سادے کپڑے میں, نہ امامہ تھا, نہ قبا, نہ ریدا. ایک ایسا آدمی ہو اس ممرہ میں جو مجھے نہیں جانتا یا نہیں پہچانتا, بھائی کون آیا جو سلوات بھی ہونے لگی؟ کون آیا کہ جو چار لوگ جو تھے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے لگے؟ نہیں پتا. مولانا ہے, نہیں پتا. مولانا ہے, نہیں پتا. ارے یہ ہے مولانا. آپ کی خاموشی کے قربان. کیا کہا آپ نے؟ جو نہیں جانتا اس سے کیا کہا آپ نے؟ ارے نہیں جانتے, مولانا ہے. اب پڑھیے حدیث ہے کیسا, ہم فاطمہ تو نہیں جانتے, فاطمہ ہے. ارے ان ہاتھوں سے پوچھا جائے گا کہ حد زہرا کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ توجہ فرمائیے گا. یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کیجئے تاکہ لگے کہ آپ بھی لبیک کہہ رہے ہیں. جیسے اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں تو آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا
ہمارا محمد. جب آپ اسکول جاتے کالج جاتے تو وہاں پر کہا جاتا ہے محمد, تو کیا کہتے ہو؟ پریزنٹ سر, حاضر ہیں, یہی نہ ہوتا ہے. ارے یہی نہ ہوتا ہے تو بیٹا مسکرا رہے ہو, سمجھ رہے ہو نا بات؟ یہی نہ ہوتا ہے. اسکول میں کیا ہوتا ہے جب تمہارا نام لیا جاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ پریزنٹ سر, حاضر ہے. یہ بولنا کہ پریزنٹ ہے, حاضر ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لبیک, یعنی ہاں میں ہوں. مجلسوں میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا سبحان اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کوئی اور نہیں آیا تھا, ہم ہی آئے تھے. سلامت ہو بھیا. آپ سمجھے؟ ابھی جب میں سادے لباس میں آیا اور کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ ارے مولانا ہے. فرشتوں نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء, ہم فاطمہ تو فاطمہ ہیں, نہیں پہچان رہے ہو؟ ارے تم ہی چاہتے تھے ان کے گھر پہ جھاڑو لگانے, فاطمہ ہے, فاطمہ ہے. یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ کسی بڑے کو پہچان چاہتے نہیں ہو. منتری ہے, منسٹر ہے, ایم ایل اے ہے, ایم پی ہے, قدرت کہہ رہی ہے. بھائی کاش کے میں اتار لے جاتا اپنا نوجوان کے دل دماغ میں. فاطمہ ہے, نہیں پہچان رہے ہو؟ فاطمہ ہے, نہیں پہچان رہے ہو؟ فاطمہ ہے. فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بیٹے ہیں. میں کیسے عرض کروں کہ یہ جن کو پہچانوایا جا رہا ہے نا, یہ سب کے سب سردار ہیں, یہ سب کے سب سردار ہیں. کوئی سید النبیین ہے, نبیوں کا سردار ہے. کوئی سید المسیحین ہے, مسیحوں کا سردار ہے. کوئی سیدہ شباب اہل جنہ ہے, جنت کے جوانوں کا سردار ہے. کوئی سیدۃ النساء ہے. یہ سب کے سب سردار ہیں اور ان کو پہچانوایا جا رہا ہے. ہم فاطمہ تو فاطمہ ہیں, فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہے, فاطمہ کے شوہر ہے. نا ابھی آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے. ایک سسٹم ٹوٹ رہا ہے, ایک نیا سسٹم بن رہا ہے. کاش کہ آپ متوجہ ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیمیل پہچانی جاتی ہے میل سے. ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ فیمیل پہچانی جاتی ہے میل کے ذریعے سے. ہمارے یہاں خواتین پہچانی جاتی ہیں اپنے یہاں کے مردوں کے ذریعے سے. نہیں سمجھے آپ؟ مولانا صاحب کی بیٹی ہے, یہ ایس پی صاحب کی وائف ہے, یہ عیسائی صاحب کی سسٹر ہے. مطلب سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ قانون ہے, دستور ہے دنیا کا کہ دنیا میں فیمیل کو پہچانوایا جاتا ہے میل کے ذریعے سے. قدرت نے کہا یہ تمہارا سسٹم ہے. ہم دیکھو کیسے پہچانواتے. ہم فاطمہ تو فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے. آپ نے دھیرے بولا یا میں نے آہستہ سنا؟ فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے. بہت توجہ سے سنیے گا. فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے. اے میرے پروردگار, یہ فاطمہ کے ذریعے سے کیوں پہچانایا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب کل کو اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو کہا جائے گا یہ بھی اہل بیت. آخری پر تک ایک توجہ چاہتا ہوں, بہت غور سے سنیے گا. کل جب تذکرہ ہوگا اہل بیت کا تو کچھ لوگ آگے بڑھ کر کہیں گے یہ بھی رشتہ دار, یہ بھی رشتہ دار, یہ بھی رشتہ دار. کل جب تذکرہ ہوگا تو جب یہ ہوگا کہ اہل بیت کون, تو کہا جائے گا یہ بھی رشتہ دار. ارے آپ ہیں نا, یہ بھی رشتہ دار.
سب ہو جائیں گے رشتے دار. تو پروردگار نے کہا میں تمہیں ایک قانون بتا کے دے رہا ہوں, ہم فاطمہ تو, ارے ایک جملہ قیامت اور مجلس کہیں نہ کہیں مکمل ہو جائے گی. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, فاطمہ ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. ایک دنیا والا یاد رکھنا, جو رشتہ دار رسول ہے وہ اہل بیت نہیں ہے, جو رشتہ دار بطول ہے. فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے بابا ہے, فاطمہ کے بیٹے. کل کو چادر میں کسی اور کو مت انکلوڈ کر دینا, کل کو چادر میں کسی اور کو انکلوڈ نہ کرنا. فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بیٹے, یہ ہے اہل بیت, یہ ہے آل محمد. اسی لیے وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ ہے آل محمد, ان کے اوپر ہے صلوات, ان کے اوپر ہے سلام. اور توجہ, یہ ہے علیہ السلام, یہ ہے علیہ السلام. لہذا تاریخ کے حوالے سے عظمت جناب فاطمہ زہرا اور ایام فاطمی کیوں, یہ جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, یہ جو نوجوانوں نے مجلس رکھی ہے یہ کیوں رکھی ہے, یہ ایام فاطمہ. اچھا سوال آپ سے, 2 مہینے 8 دن مسلسل ہم عزاداری کرتے ہیں, مسلسل غم کے ایام ہوتے ہیں, نہ شادی, نہ بیاہ, نہ خوشی, نہ کوئی رسم, نہ کوئی رواج. 2 مہینے 8 دن یعنی 68 ڈیز اور 60 دن تک مسلسل عزاداری ہوتی ہے. کیا یہ کم تھا کہ جو ایام فاطمہ بھی ڈال دیا گیا بیچ میں؟ یہ ایک سوال ہے, یہ تم لوگ یاد رکھنا بچوں. یہ ایام فاطمیہ کا کانسیپٹ کیوں نکالا گیا؟ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد کے لیے یہ اس مشن میں علماء مراجع, یہاں تک کہ آیت اللہ وحید خراسانی کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایام فاطمی شہادت جناب زہرا کے دن اپنے گھر سے پاؤں پر رہنا, ننگے پیر ہو کر سر کو پیٹتے ہوئے آج بھی نکلتے ہیں. ایام فاطمیہ باپ کی بپوتی نہیں ہے, کسی ٹھیکیدار کی ٹھیکیداری نہیں ہے, مراجع کی دین ہے. آپ سمجھے اس بات کو, یہ عزاداری, یہ ماتم کا سلسلہ, یہ ایام فاطمی, یہ مراجع تمام علماء, یہ ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر اچھا ایام فاطمی کیوں کہا, اس لیے کہ ایام جناب زہرا سلام اللہ علیہا اکیلی ایسی ذات مقدسہ ہے کہ دین اور اسلام کے نام پر لوگ شیعہ کم ہوئے, فاطمہ کے نام پر شیعہ زیادہ ہوئے. جناب زہرا جو سادات ہے وہ فضیلتوں کو درک کرے, بہت توجہ کے ساتھ سنیے, ہم تو غلام زادے ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر جو سید ہے, جو سادات ہے, وہ ان باتوں کو یاد رکھے ہمیشہ. جتنے لوگ بھی اکثر شیعہ ہوئے ہیں ان سب کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کو حق نہیں دیا گیا. وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے حق نہیں دیا؟ جن لوگوں نے حق نہیں دیا وہ کل بھی مستحق کے لعنت.
مسلسل مجلس، مسلسل ماتم، مسلسل جلوس، مسلسل شب بیداریاں، مسلسل عزاداری. یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد پھر سے ویسا ہی ماحول، پھر سے خمسہ، پھر سے عشرہ، پھر سے جلوس، پھر سے شب بیداری، پھر سے انجمنوں کو بلایا جانے لگا، پھر سے دسترخوان بچھنے لگا، پھر سے نظر کا اہتمام ہونے لگا، پھر سے سینہ زنی ہونے لگی، پھر سے ماتم ہونے لگا، پھر سے آنکھوں سے آنسو نما ہونے لگے، پھر سے جلوس نکلنے لگے. یہ ایام فاطمی کیوں؟ کیا 2 مہینے 8 دن عزاداری کا کم تھا؟ اچھا ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، ایک فکر ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر نوجوان سنیں. یہ ہماری اکلوتی قوم ہے، اکیلی قوم جو چندہ باہر نہیں مانگتی. یہ اکلوتی قوم ہے جو چندہ باہر نہیں مانگتی، اور دوسری قوم کے لوگ بلیاں لگا لگا کے مانگتے ہیں. ارے ذرا توجہ فرما، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. راستے پر، دکانوں پر راستہ روک کے آپ کو کہ بھائی ہمارے یہاں کا پروگرام ہے، آپ کچھ پیسہ دے کر جائیے. مذہب تشیع اکلوتا ہے کہ جو غیر سے نہیں مانگتا وہی دے سکتا ہے جو اس کا اہل ہو. لہذا اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت درپیش آ جائے کہ آپ کے در تک یا آپ کے قریب کوئی پہنچ جائے اور یہ کہے کہ چندہ دے دیجئے، تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیجئے گا ضرور، اس لیے کہ وہ خیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. آپ کو اپنا جانا ہے، اس لیے امام حسین کے نام پر اس نے طلب کیا ہے. اور ہر کسی کو مت دیجئے، اس لیے کہ اگر ہر کسی کو دینے لگے تو پھر سلسلہ مذہب اور دین کا کم ہو جائے گا، گھر کا زیادہ ہو جائے گا. بڑا ایک سائلنٹ سا میسج تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچا. صلوات بر محمد و آل محمد. آئیے اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک تیار کیا. نوجوان سنیں بہت غور سے، ایام فاطمیہ کیوں؟ یہ مجالس کا سلسلہ کیوں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینے 8 دن پیسے خرچ نہیں ہوتے، نا. آپ بمبئی میں تو عزاداری الحمدللہ دیکھ ہی رہے. آپ ہمارے یو پی میں آئیے جو علاقوں کی شب بیداری ہوتی ہے، گاؤں کی شب بیداری ہوتی ہے، جو جلوس ہوتا ہے، اور جو جلوس کے آرگنائزر ہوتے ہیں، چاہے انجمن کی شکل میں اور چاہے کوئی اکیلا کرنے والا ہو، وہ باہر سے انجمنوں کو بلاتا ہے. اور بلانے کے بعد جب انجمن، بھائی آپ تو جانتے ہیں نا، آپ تو جانتے ہیں نا، ہمارے علاقے یو پی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو تو بہت اچھا جانتے ہیں. اکیلا آدمی پورا جلوس کرتا ہے، اکیلا آدمی پوری شب بیداری کرتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا معاملہ نا، باہر کی انجمنیں آ رہی ہے اور سب کو کرایہ دینا، سب کو کھلانا، سب کو رکانا، سب کے لیے اہتمام کرنا، سب کے لیے انتظام کرنا، لیٹنے بیٹھنے سونے کا انتظام کرنا. اور سب کچھ جب ہوتا ہے تو ٹوٹل ہوا کتنا؟ 11 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ. اور جب آپ اس کے پاس جائیے اور کہیے کہ ماشاءاللہ جلوس بہت اچھا ہوا، میں آپ کے دل کی بات پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میری بات کہاں تک پہنچے گی. جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا جلوس کیا، آپ نے بڑی اچھی شب بیداری کی، ماشاءاللہ اچھا خاصا پیسہ آپ نے خرچ کیا، تو وہ پلٹ کر کہتا ہے اس سال کم کیا، اگلے سال اور. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس سال کم ہوا، اگلے سال. یہی آدمی جو یہ کہہ رہا ہے نا اگلے سال اور، اب اس کی پرسنل لائف دیکھیے. آپ گھر بنوانے کے لیے کھڑا ہوا، گھر بنوانے کے لیے کھڑا ہوا. کتنا لگا؟ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ. اور اس سے جا کے چچا بہت اچھا گھر بنوا رہے. کہا بھیا گھر بنوا تو رہے ہیں مگر یہ سمجھ لو کہ 2-3 سال 4 سال 5 سال تک مشکل بہت ہوگی، اس لیے کہ بیلنس بگڑ گیا. کیا کہتا ہے یہی آدمی؟ بیلنس بگڑ گیا. اچھا ایک کانسیپٹ اور ہے، شادی.
ماشاءاللہ آپ نے اچھا خاصا پیسہ خرچہ کر دیا. کہا بھیا بیٹیا کو عزت کے ساتھ رخصت تو کر دیا مگر 5-6 سال تک. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولے نا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اپنا مکان بنوایا تو بیلنس بگڑ گیا. اپنا مکان بنوایا تو بیلنس بگڑ گیا. اپنی بیٹی کی شادی کی تو بیلنس بگڑ گیا. مگر جب اہل بیت کے نام پر خرچ کیا تو سینہ اتنا چوڑا ہوا, اس سال کم کیا, اگلے سال اور کریں گے. برادر عزیز, ایام فاطمی, لیجیے میں مجلس کو مکمل کرنے آ گیا. ایک یا دو جملے اور پڑھوں گا تاکہ میری بات واضح ہو جائے اور مجلس کو کہیں نہ کہیں میں مکمل کر دوں. بہت توجہ سے سنیے نوجوان, سنیں خاص طور پر میں جو کہہ رہا ہوں فاؤنڈیشن, یہ بنیاد ہماری مضبوط ہو. ایام فاطمی کیوں؟ بہت غور سے سنیے گا. یہ 2 مہینے 8 دن مسلسل شبداری, جلوس, مجلسیں, فرشازہ سب کچھ مشتا رہا. 2 مہینے 8 دن کے علاوہ بھی ہر شہادت پر, ہر شہادت پر مجلس, ہر شہادت پر کچھ لوگ جلوس بھی نکالتے, ہر شہادت پر کچھ لوگ بڑے سے بڑا انتظام کرتے تاکہ امام کی بارگاہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر آیا ایام فاطمی. پھر آیا یہ آج کی مجلس, ایام فاطمی کی مجلس. یہ آج آپ کی تشریف آوری ایام فاطمیہ میں تشریف آوری ہے. آج آپ کی یہ حاضری جناب شہزادی کی بارگاہ میں حاضری ہے. بہت توجہ سے سنیے گا, بہت غور سے سنیے گا. یہ سب کچھ ہم نے 2 مہینے 8 دن کیا, عزاداری. شہادتوں میں پروگرام کیا, عزاداری. پھر آیا ایام فاطمیہ, پھر سے وہی خمسہ, پھر سے وہی اشیاء, پھر سے وہی شبیداری, پھر سے وہی انجمنوں کو بنانا. کیا جو ہم کر رہے تھے وہ کم تھا کہ اب ایام فاطمی بھی کیا جائے؟ اور اگر ایام فاطمی کیا جائے تو کیوں کیا جائے؟ میرے سوال سمجھے, میرا سوال سمجھ پایا؟ ایام فاطمی کیوں؟ ایام فاطمیہ کے مجلسیں کیوں؟ ایام فاطمی میں خمسے کیوں؟ ایام فاطمی میں عشرے کیوں؟ ایام فاطمی میں جلوس, ایام فاطمی میں جلوس, ایام فاطمی میں شبیداری کیوں؟ اسی کیوں کا آنسر, اسی کیوں کا جواب سن لیجئے اور مجلس کو کہیں نہ کہیں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایام فاطمی کیوں؟ بہت توجہ. کہا 2 مہینے 8 دن اور جو مسلسل ہم نے عزا کی ہے. اسی سوال کا جواب بہت توجہ سے سنیے گا, سر اٹھائیے گا, اور یہ سننے کے بعد اگر جوش نہ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خطابت کا کوئی حق ادا نہیں کیا. بہت توجہ سے. یہ 2 مہینے 8 دن ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا. آخری تک توجہ چاہتا ہوں. یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کر کے آپ پوری مجلس بھول جائیے گا مگر انترابی کے لیے جملہ نہ بھولیے گا. یہ 2 مہینے 8 دن عزاداری کر کے ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا. ایام فاطمی کر کے دنیا کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والا کون تھا. ہم یہ ایام فاطمی کی مجلس کر کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ یزید نام کا جو پروڈکٹ تھا یہ کس کمپنی نے لانچ کیا تھا. یہ یزید نامی جو پروڈکٹ تھا یہ لانچ کرنے والی کمپنی کون ہے؟ تو جب ایام فاطمی آئے گا ہم سقیفہ کی اس کمپنی کو لوگوں کے سامنے میرے دوستو
یہ میرے بھائیوں، یہ میرے قوم کے غیور نوجوانوں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں، ایام فاطمی میں جتنا بھی جس سے ممکن ہے اپنے گھروں میں بھی ایام عزائے فاطمی کی مجلس برپا کریں، اپنے اپنے علاقوں میں بھی ایام عزائے فاطمی کی مجلس برپا کریں، اپنے اپنے بہت سے لوگ یہاں یو پی سے تعلق رکھنے والے، ہمارے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، الگ الگ جگہوں کے رہنے والے یہاں پر لوگ موجود ہیں، ہر اسٹیٹ تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ایام فاطمی بڑے پیمانے پر لوگ پوچھیں، لوگ سوال کریں کہ آپ رسول اللہ کی بیٹی کا ماتم کیوں کریں، تو دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ حقدار کون تھا اور حق کا چھیننے والا کون تھا، حقدار کون تھا اور حق کا چھیننے والا کون تھا۔ اور جب جب ذکر جناب شہزادی ہوگا تو صرف ذکر شہزادی نہیں ہوگا، شہزادی کے بابا کا بھی تذکرہ ہوگا، شہزادی کی والدہ کا بھی تذکرہ ہوگا، شہزادی کے شوہر کا بھی تذکرہ ہوگا، شہزادی کے بیٹوں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور جب جب یہ تذکرہ ہوگا تو فقط یہ تذکرہ نہیں ہوگا، یہ فضائل کا وہ انبار ہوگا جسے دنیا جو ہے وہ آسانی سے برداشت نہیں کر سکتی۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم ایام فاطمی کو لوگوں کے سامنے بالکل عام کریں، ایام فاطمی کو لوگوں تک پہنچائیں، فضیلت جناب زہرا اور ایام فاطمی کیوں، اسی عنوان سے یہ مجلس میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ دفتر تخلیق کی غایت اصلی، مصحف تکوین کی آیت جلی، یعنی زوجہ علی، صلوات پر محمد شہزادی سلام اللہ علیہ، اللہ اکبر، جس گھرانے میں تشریف نہیں، میں ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں، ایک روایت اور میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ تمام معززین ممرہ یہاں تشریف فرمائیں، جتنے لوگ بھی، یہ جو بار بار میں معززین کہتا ہوں، معززین کا مطلب ہوتا ہے عزت دار لوگ۔ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کر عزت دار لوگ کہہ رہے ہیں، ہاں ہاں، جو فرش حسین تک آ جائے اسی کو تو عزت ملتی ہے، ہاں ہاں، عزت انہی کے حق میں ہے، عزت انہی کے نصیب میں، جو فرش اعضائے حسین تک آتا ہے۔ توجہ، اے معززین ممرہ سنیے گا، ایک روایت اور کہیں نہ کہیں مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ بتو عالم دین یہاں موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ قرآن مجید میں تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے۔ کیسے فوقیت دی ہے؟ دلیل دے دیتا ہوں، آپ نے بچپنے میں پڑھا ہے اصول دین، اصول دین کتنے ہیں؟ 5، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے ماشاءاللہ، چوتھے 5ویں، اب آئیے فروع دین، ٹھیک ہے، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے لیکن نا چھٹے جہاد۔ جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے اللہ ایک، پنجتن، امام، اب آپ سن لیں، اب مجلس ہو رہی ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک ایسی صلوات پڑھیں بھیا، ہمارا جو تیسرا لیسن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ ایک، پنجتن پاک۔ اچھا قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہم بچپنے میں اماں کی گود سے پڑھتے پڑھتے پڑھے ہوئے، اللہ ایک، پنجتن 5، امام بالا، معصوم، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نبی، رسول، بڑے رسول۔ رکیے گا ایک سیکنڈ، ایک دم آپ ہمدن گوش ہے، شکریہ اپنے نوجوان دوستوں کا، چھوٹے بھائیوں کا جو مجلس کو غور سے سن رہے ہیں۔ میں نے جب کہا نبی تو آپ نے کہا 1,24,000، جب میں نے سوال کیا رسول تو آپ نے کہا 313،
یہ 313 1,24,000 میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نے کہا بڑے رسول تو آپ نے کہا 5. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ رسولوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ 313 رسول نا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا بڑے رسول 5. تو یہ 313 میں 5 ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس سے تو آسان نہیں کر سکتا نا. 1,24,000 اس میں 313، ان 313 میں 5 بڑے رسول. یہ جو 5 ہے وہ 1,24,000 میں بھی ہے. یہ جو 313 ہے وہ 1,24,000 میں ہی ہے. مگر قرآن کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو فضیلت ایسی دی کہ 1,24,000 میں سے جب فضیلت دی تو 313 الگ، اور ان 313 میں جب ہم نے کچھ اور کو فضیلت دی تو 5. جو 5 الگ ہوئے اولو العزم. صادق اعلی محمد سے سوال ہوا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مجھے یہ جواب تجھے کہ جب 1,24,000 میں 313 بھی ہے، 313 میں 5 بھی ہے، تو یہ اولو العزم کیوں، یہ رسول کیوں، یہ نبی میں ہی شامل کیوں نہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک جملہ روایت کا ہے. تو امام نے پلٹ کا جواب دیا، جس نے عظمت زہرا کو جتنی جلدی قبول کیا قبول کیا. جس نے پہلے قبول کیا وہ اولو العزم بنا، یعنی بڑا رسول. جس نے اس کے بعد قبول کیا وہ آئے 313 میں، اور جنہوں نے 313 کے بعد قبول کیا وہ آئے 1,00,000. جو اس عظمت کو سمجھ گیا وہ اس عظمت کے واسطے سے سلوات پڑھے. آپ سمجھے جناب زہرا کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی انبیاء کو بھی جو عہدے دیے گئے اور جو فضیلتیں دی گئی ہیں، جس نے جناب زہرا کی فضیلت کو قبول کیا وہ بڑا رسول بنا. جس نے جناب زہرا کی، اور آپ بھی بڑے نہ بن پاتے اگر دعائے زہرا نہ ہوتے. آپ بھی بڑے نہ بن پاتے اگر دعائے زہرا نہ ہوتے. آپ کی عظمت، آپ کی وقت، آپ کا اسٹیٹس، آپ کی حیثیت، آپ کی اوقات صرف اس لیے دنیا کے سامنے آیا ہے کہ آپ دعائے زہرا ہیں. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دعائے زہرا ہیں. آپ کی منزلت کیا ہے؟ آپ دعائے زہرا ہیں. آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ دعائے زہرا ہیں. آپ کا رتبہ کیا ہے؟ آپ دعائے زہرا ہیں. کوئی ہمارے یہاں چھوٹا نہیں. کوئی اگر آٹو چلاتا ہے دعائے زہرا ہے تو عزت لازمی ہے، مومن ہے. کاش کے یہ میسج میں پہنچانے چاہتا. ہمارے یہاں جب کسی سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں تو ایکچوئل میں یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو عزت کتنی دیں. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ حالانکہ ہمارے یہاں مساوات ہے، برابری کا درجہ ہے. اگر نہ ہوتا، سوال کروں آپ سے، جناب میسا میں تمار کیا کھیلا لگاتے تھے؟ دکان چلاتے تھے؟ بگ بازار کے آنر تھے جناب میسا میں تمار؟ ارے بولے نا، شرما کیوں ہے؟ جناب میسا میں تمار جو ہے کیا وہ بہت بڑے بزنس مین تھے؟ بہت بڑے تاجر تھے؟ کوفے میں زمین پر بیٹھ کر خرمے کی تجارت کرتے تھے. ہاں زمین پر بیٹھ کر.
آج کے دور کی طرح تھوڑی نہیں جو مارکیٹ آپ کو دکھ رہی ہے ویسے اس دور کی مارکیٹ تھی، ویسے اس دور کی مارکیٹ نہیں تھی. زمین پر جناب میسا میں تمار بیٹھ کر، اور کمال کی بات یہ ہے کہ چونکہ علی سے عشق تھا تو ابو تراب تراب پہ بیٹھتا تھا. ابو تراب بھی تراب پہ بیٹھا کرتا تھا. لہذا ہمارے یہاں ایک حلال کمانے والے کو لازم و ضروری ہے کہ اسے عزت دی جائے. عزت اس لیے دی جائے کہ وہ عاشق مولا ہے. یہ نہیں کہ آٹو چلا رہا ہے تو کوئی عزت نہیں ہے نا، ایک ٹھیلا لگانے والا ہے تو کوئی عزت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی دکان چلانے والا ہے تو کوئی عزت نہیں ہے، ایک جو ہے مال میں نوکری کر رہا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کی عزت کعبے سے افضل ہے. یہ روایت ہے. میں آپ کے سامنے کیسے کروں، آج میرا عنوان یہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرتا. لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ایام فاطمیہ میں جتنے لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے سے پروردگارہ ان کو شاد رکھے، آباد رکھے. اور وہ نوجوان قوم کے جن لوگوں نے اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے، پروردگار بطفیل محمد و آل محمد، بالخصوص ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ پروردگارہ شہزادی کے واسطے سے انہیں ترقی، کامیابی، کامرانی مقدر فرما. جتنے حاضرین اس مجلس میں بیٹھے ہوئے پروردگار ان کو تمام آفات اور بلیات دنیاوی سے محفوظ فرما. جو مریض اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں جناب شہزادی زہرا کے واسطے سے پروردگارہ ان کو جلد سے جلد شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما. جو جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، چاہے وہ یہاں پر ہو چاہے وہ پردیس میں ہو، پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہوئے شہزادی کے واسطے سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات. مجلس مکمل ہو گئی. جہاں تک آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا اس منزل تک آ گیا. آپ کیا ہیں؟ آپ ہیں دعائے زہرا، آپ ہیں شہزادی کی دعا. ایک دعا مولائے کائنات نے مانگی، نام کچھ لوگ بول گئے، نام عباس. ایک دعا شہزادی نے مانگی، نام آزادار. ایک نام عباس، ایک نام آزادار. ہم سب آزادار ہیں امام حسین کی. ایک دعا کا نام عباس، ایک دعا کا نام آزادار. ہم ایام فاطمی میں اس جگہ پر بیٹھ کر اس دعا کی عظمت اور اس دعا کی فضیلت کے واسطے سے اپنے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا علی کی دعا کو بنایا، جیسا علی کی جیسے علی کی. اگر وہ وفادار تو پروردگار ہمیں بھی وفادار بنا. اگر وہ شجاع تو ہمیں بھی شجاع بنا. اگر وہ طرفدار حق تو ہم بھی طرفدار حق. اگر وہ امامت کے سامنے سر جھکانے والا تو ہم بھی امامت کے سامنے. اگر وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتا، اگلی دعا آپ کو کرنا ہے، اگر وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتا تو ہم، اگر وہ شہزادی کے فرمان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی کیا چاہیے؟ شہزادی کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے. دعا میں جھگڑا نہیں ہو سکتا، دعا برابری کی ہوگی. اس لیے کہ جناب فاطمہ ہے کفو، شہزادی ہے کفو کہتے ہیں برابر کو. کفو کسے کہتے ہیں؟ برابر کو. یعنی اگر مولائے کائنات مردے کو جلا سکتے ہیں تو شہزادی بھی مردہ جلا کر دکھائیں گی. توجہ فرمائیں، شہزادی بھی مردہ جلا کر دکھائیں گی. اور ہم نے دیکھا نہیں جب یہودی کی شادی میں گئی اور سب کے سب بے ہوش ہو گئے اور سب کے سب مر گئے تو شہزادی نے ہاتھ اٹھا کر یہی تو کہا تھا، میں تیری کنیزِ خاص ہوں، میرے جانے کے بعد اس گھر میں غم نہ رہے.
لہذا کیا ہوا؟ شہزادی کی اس دعا کے بدلے میں وہ سب کے ساتھ زندہ ہو گئے. تو ایک نے کہا زندہ ہو میرے حکم سے، ایک نے کہا میری دعا کے ذریعے سے زندہ ہو. تو دونوں برابر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دونوں نے مردے کو زندہ کیا. دونوں کی عبادتیں سب سے بہترین، دونوں اپنے زمانے کے سب سے بلند مرتبہ. تو دونوں کی دعا میں تو فرق نہیں ہو سکتا نا کہ مولا عباس ایک دعا کا نام اور ایک دعا کا نام عزادار، اور عزادار ہو اور پھر بھی وفادار نہ ہو، عزادار ہو اور مکار ہو، عزادار ہو اور چاپلوس ہو، عزادار ہو اور دکھاوا کرنے والا ہو، عزادار ہو اور چاپلوسی کرنے والا ہو، عزادار ہو اور حق نہ بولتا ہو، عزادار ہو اور جھوٹ بولتا ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ عزادار وہی ہوگا جو وفادار ہوگا، عزادار وہی ہوگا جو سچا ہوگا، عزادار وہی ہوگا جو صادق ہوگا، عزادار وہی ہوگا جو اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا ہوگا. اگر عمل پیرا ہے تو عزادار ہے، اور اگر فراڈ کر رہا ہے، 420 کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، عیاری کر رہا ہے، تو سب کچھ تو ہو سکتا ہے، عزادار نہیں ہو سکتا. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد. بس شہزادی سلام اللہ علیہ آپ سب کو سلامت رکھیں. جہاں تک میں اپنی بات کو لے کر آنا چاہتا تھا فضیلتوں کے بعد اور اپنے اس سوال کے جواب کے بعد کہ ایام فاطمی ہمیں کیوں منانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک جس طریقے سے میں نے مجلس کو پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کے دل و دماغ میں یہ بات اتر گئی ہوگی کہ ایام فاطمی اس لیے منایا جائے تاکہ حق کے زہرا کو لوگوں کے سامنے عام کیا جائے، پیش کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب زہرا کے حق کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا. کمال ہے، کمال ہے. وہ ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی بی بی خدیجہ جو محسنہ اسلام ہے، ان کے حق کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کسی دن میں نے اگر آپ کے حضور حاضری دی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر آج صرف ایک روایت پڑھتا ہوں اور میں اس کو مکمل کر دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھائیے میری طرف دیکھیے گا. میں چاہتا ہوں اس روایت کو آپ غور سے سن لیں اور یہ یاد ہو جائے. جناب خدیجہ عرب کی وہ مالدار خاتون کہ جسے ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، عرب کی ملکہ. کیا کہا جاتا تھا؟ سننا بیٹا غور سے سنو. عرب کی ملکہ. اتنی دولت تھی بی بی خدیجہ کے پاس کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شادی ایک جملہ پڑھوں گا ایاز بھائی، بڑی یعنی فضیلت میں عجیب و غریب بات ہے بھائی، سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ آخری فرد تک. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے سہارا لے کر ان کے بھی حضور یہ جملہ پیش کرتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا. نوجوان سنیں. جناب اتنی دولت تھی کہ جب رسول اللہ کے سامنے ان دولت کا انبار لگایا تو رسول اللہ دولت کے پیچھے چھپ گئے، نظر نہیں آتے تھے. مثلا میں ممبر پر ہوں، آپ فرش پر ہیں، اگر میرے اور آپ کے درمیان یہاں کوئی چیز لا کر اتنی ڈالی جائے کہ اس کا انبار لگ جائے تو آپ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور نہ میں آپ کو. رسول اللہ کے سامنے اتنی دولت اکٹھا کر دی بی بی خدیجہ نے کہ بی بی خدیجہ کو رسول اللہ نہیں دیکھ سکتے تھے اور رسول اللہ بی بی خدیجہ کو نہیں دیکھ سکتے. ہزارہ غلام تھے، بے پناہ اپنے دور کی عالمہ تھی. اس دور میں جس گھر میں لائبریری تھی، جس گھر میں کتابوں کا انبار تھا، وہ گھر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تھا. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ آپ تک میری بات پہنچی؟ بی بی خدیجہ اپنے دور کی عالمہ تھی. اب چوراہے بڑا تذکرہ ہوتا ہے، ام المومنین ہم تو دنیا والوں کو یہی کہتے ہیں، ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے. ہاں، ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا
کی ماں ہونا اور ہے، اماموں کی ماں ہونا۔ ہاں اب لگا بمبئی سن رہا ہے، توجہ، اماموں کی ماں ہونا اور ہے۔ اب سنیے ایک بات اور، لوگ کیا کہتے ہیں، ام المومنین، ہر چوراہے چوراہے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے، ہر جگہ، میں تو یہ کیمرے کے سامنے بیان دے رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی سب لوگ غور سے سنیں، ہر جگہ ام المومنین ام المومنین۔ غور سے سنیے گا ایک ایک جملے پر۔ جب ہم بات کرتے ہیں بی بی خدیجہ کی تو کتابیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ارے صاحب آپ کس کا تذکرہ، وہ تو بیوہ تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ تاریخ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ بیوہ تھی۔ ہم نے پوچھا اچھا اور کیا تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا نا وہ بیوہ نہیں تھی، وہ مطلقہ تھی، طلاق شدہ تھی۔ یعنی ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ گروپ ہے جو کہہ رہے بیوہ تھی، ایک گروپ وہ ہے جو کہہ رہے ہیں طلاق شدہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نہیں سمجھے خدیجہ کیا تھی۔ اس کا مطلب آپ کو خود نہیں پتا کہ خدیجہ کیا تھی۔ اور سنیے، یہ ہمارا اور سب کا آپ کا عقیدہ ہے، آپ سب کی طرف سے امام غائب کے حضور میں اپنی اس مجلس کا سب سے قیمتی فقرہ کہنے جا رہا ہوں، آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور آپ سب لوگ گواہی دیجیے گا۔ بہت توجہ، دنیا آج تک نہ سمجھ سکی کہ خدیجہ کیا تھی۔ خدیجہ نہ بیوہ ہو سکتی ہے، خدیجہ نہ طلاق شدہ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کو فاطمہ کی ماں ہونا ہے۔ فاطمہ کی ماں ہے، لہذا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں پر کروڑوں سلام۔ ان کی عظمت کے لیے باواز بلند نعرہ سلام۔ بی بی خدیجہ اتنی اختتام مرحلے پر، یا علی اختتام مرحلے پر توجہ، بی بی خدیجہ سلام اللہ اتنی دولت۔ بتانا جو چاہتا ہوں نا، روایت کا جملہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں دیکھوں گا کہ کتنی آنکھیں ہیں جو نم نہ ہوئی اس کو سننے کے بعد۔ میں نے اسی لیے کا سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ بی بی خدیجہ نے اتنی دولت خرچ کر دی دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے شوہر پر، سب کچھ، آخری وقت میں پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی ہے۔ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، فاطمہ کی ماں کا، شہزادی سلام اللہ علیہ کی والدہ۔ اور توجہ، پھٹی ہوئی چڑھے نہ میں روایت پڑھتا ہوں، سن تو لو 5 یا 6 منٹ اور سے، جو لوگ جانتے ہیں میں بہت زیادہ تفصیلی مسائل نہیں پڑھتا، سے سن لیجئے گا۔ بی بی خدیجہ سے پھٹی ہوئی چٹائی پر، کہاں پر؟ شیب ابی طالب، شیب ابی طالب میں پھٹی ہوئی چٹائی پر بی بی خدیجہ لیٹی ہوئی۔ اور جب یہ فیل ہوا، احساس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، تو قدموں کی آہٹ کے ذریعے سے پہچان لیا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ چاکنی کا عالم تھا، یعنی جان نکلنے والی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ بی بی خدیجہ کوہنیوں کے بل پر اٹھنا چاہتی ہے، رسول اللہ دوڑ کے آگے بڑھے، گھٹنوں کو زمین پر رکھا، بی بی خدیجہ کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ کس کا تذکرہ ہے؟ فاطمہ مادر جناب زہرا سلام اللہ علیہ، مادر فاطمہ۔ بہت توجہ سے سنیے گا، سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ اے خدیجہ، تم نے وفا کی حد کر دی خدیجہ۔ اے خدیجہ، میں محمد، میں تم سے کہتا ہوں کچھ مانو۔ خدیجہ، میں تم سے کہتا ہوں کچھ مانو، تم نے سب کچھ قربان کر دیا مجھ محمد کے لیے، میں محمد تم سے کہتا ہوں کچھ مانو۔ بی بی خدیجہ نے کہا، آپ جیسا شوہر ملا، فاطمہ جیسی بیٹی ملی، محشر میں مجھے 11 معصوم ماں کہہ کے پکاریں گے۔ خدیجہ کو اور کیا چاہیے؟ کہا نہیں خدیجہ، کچھ تو مانگو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب اسرار رسول بڑھا، رسول اللہ نے بار بار اسرار کیا، خدیجہ کچھ مانگو، خدیجہ کچھ مانگو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بائیں طرف نگاہ کی، اندھیرا اندھیرا نظر آیا، کچھ نہ دکھا۔ دائیں طرف نگاہ کی، تھوڑی ہی دور پر ایک 4 سال کی بچی نظر آئی، آواز فاطمہ، اے ماں کی جگر کے ٹکڑے، ارے ذرا سینے سے لگ جاؤ فاطمہ۔ بی بی فاطمہ ننھے ننھے قدموں کے ساتھ ماں کے سینے سے آ کر لپٹ گئی، ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، اے میرے والد و وارث، مجھ سے کہہ رہا کچھ مانگو۔ لو میں مانگتی ہوں۔ ارے یہ جتنے سنگے بیٹھے ہیں، ذرا سر کو جھکا لے اور عجیب سا جملہ سن لے، اور قیامت کا یہ جملہ، یہ آوازیں گریا
पसलियां टूट गई। एक दिन वो आया, अपने हाथों से बच्चों को नहलाया, घर में रुखसत किया। अरबाब अगर जानते का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसकी पसलियां टूटी हो ना उसका हाथ नहीं उठता। कैसे सुना आपने? जिसकी पसलियां टूटी हो उसका हाथ नहीं उठता। कैसे हसन को नहलाया, कैसे हुसैन को नहलाया, रुखसत किया। कुछ देर के बाद बच्चे आए, अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है? जब अम्मा मिली ज़हरा इस दुनिया में, ज़हरा इस दुनिया में नहीं रह गई। छोटे छोटे अम्माओं को फेंका, मस्जिद की तरह दौड़े, बाबा अम्मा ने नहीं, अरबाब अली ने मुसलिया कफन अभी ताबूत आपके सामने उठने वाला है। अली ने फातिमा को मुसलिया कफन पहनाया। हुसैन आओ, जब तक अम्मा न बुलाएगी बंदे कफन टूट गए तो हाथ मरामत में आजा मेरा। हुसैन सीने से लगे, अम्मा हुसैन आया है। ए हुसैन वालों, ज़हरा का ताबूत, फातिमा का ताबूत, जरा संभाल के उठाना, ज़ैनब लिपटी होगी, हुसैन तड़प रहे हैं। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ पानी अंजुमन अरमान करबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नौ खानी और मातमदारी पेश करें। और खुदाया हम सब का भी अरमान है कि हमें करबला की ज़रात नसीब हो। जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, रोज़ा शब्बीर पढ़ दूंगा दुआ ले चल मुझे। अंजुमन अरमान करबला। करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे।
کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا دفنایا جا رہا ہے یہ لاشا بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا دفن کس طرح سے یہ لاشا بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رونا بچاہتی تھی جو باپ حمزہ تھا دشمن نے کھل کے آپ کو رونے نہیں دیا لوگوں کو اتنا پیار تھا رونا بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول کیسے قیامت گزر گئی دروازہ جل گیا جو نبوت گزر گئی مشکل تھا بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا دروازہ جل رہا تھا گھر میں فاطمہ درواں کو پر گرایا گیا مصیبت پل دب کے مر گیا بچہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا محسن شہید ہو گئے بدر بطول میں طوفان ٹوٹ گیا قلب رسول میں مرکز سے رونے آ گیا بابا بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا خمی کا ہوئی کمر جنوں ملک تڑپتے ہیں آئے بطول پر مشکل ہے کہ جان بھی چلنا بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا مصطفیٰ پہ سوئے تو رونے پہ ساتیاں زندہ میں ایک سوئے تو ملتی ہے گھڑکیاں تاجوں ستم رسیدہ گھرانہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا برسا لہو قلم سے زمین پر ہے زلزلے غم فاطمہ کا کیسے مبارک کوئی لکھے غم کا جو اب ہے سارا زمانہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا رسول اٹھا جنازہ بطول کا دفنایا جا رہا ہے لاشا بطول کا
یہ تھی انجمن ارمان کربلا. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن معجزہ علی کے تشریف لے آئیں. انہی مصروں سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ یہ معجزہ حسین کا، یہ معجزہ علی کا ہے، یہ معجزہ حسین کا، یہ معجزہ علی کا ہے، یہ لشکر حسین ہے، یہ قافلہ علی کا ہے. انجمن معجزہ علی. حق کا بھلا دیا، کیسا یہ اجر دیکھیے، کیسا صلہ دیا، کیسا یہ اجر دیکھیے، کیسا صلہ دیا، کیسا یہ اجر دیکھیے، کیسا صلہ دیا. جہاں جہاں بھی ایک ایک شعر کو خاص طور سے توجہ چاہوں، مسائل کے ایک ایک شعر پر آپ کی توجہ چاہوں. کیسا یہ اجر دیکھیے، کیسا صلہ دیا، کیسا یہ اجر دیکھیے، کیسا صلہ دیا، کیسا یہ اجر. اس طرح دہراتے ہوئے چلیں آپ لوگ. امت نے در بطول کا ہائے جلا دیا، کیسا یہ اجر دیکھیے، کیسا صلہ دیا. امت نے در بطول کا ہائے جلا دیا، کیسا یہ اجر دیکھیے، کیسا صلہ 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 دیا. اے کلمہ گویوں بنتے پیمبر یہ ستم، اے کلمہ گویوں بنتے پیمبر یہ ستم، احسان تم نے مرسل حق کا اٹھا دیا، ایسا یہ اجر دیکھیے،
کلمہ گویا بنتے پیغمبر پہ یہ ستم، اے کلمہ گویا بنتے پیغمبر پہ یہ ستم، احسان تم نے مرسل حق کا بھلا دیا، فتک کو چھینا رلایا بطول کو، باغ فتک کو چھینا رلایا بطول کو، اصحاب نے کیا خوب وفا کا صلہ دیا، حسن کو ظالموں نے شکم میں کیا شہید، محسن کو ظالموں نے شکم میں کیا شہید، بے جرم اس چراغ کو کیوں پر بجھا دیا، اتنا بھی نہ سوچا وہ ہے وارث تطہیر، اتنا بھی نہ سوچا وہ ہے وارث تطہیر، پہلو پہ جس کے ظالموں نے در گرا دیا، قرآن پڑھ کے جس کے لیے آیتیں کہیں، قرآن پڑھ کے جس کے لیے آیتیں کہیں، اس فاطمہ کے در کو لئی نے جلا دیا، دنیا سے جا رہی ہے ماں رخصت کی گھڑی ہے، دنیا سے جا رہی ہے ماں رخصت کی گھڑی ہے، زینب کو اس جہان یتیمہ بنا دیا، مولا علی کی آنکھ میں اشکوں کی دھار ہے، مولا علی کی آنکھ میں اشکوں کی دھار ہے، قسمت نے دل پہ کیسا یہ خنجر چلا دیا، شبیر غم زدہ ہے حسن غم سے چور ہے، شبیر غم زدہ ہے حسن غم سے چور ہے، آنکھوں سے اپنے
اشکوں کا دریا بہا دیا. ہم لوگ اس کے حق میں کرے کیوں نہ لعنتیں. ہم لوگ اس کے حق میں کرے کیوں نہ لعنتیں. جس نے چراغ دین پیمبر بجھا دیا. موہا کہاں یہ تم نے بسد درد سے ایاز. موہا کہاں یہ تم نے بسد درد سے ایاز. یوں روئے سب نے خون کا دریا بہا دیا. ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا. علی 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 مولا 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 علی 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 بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا وہ کرب و بلا کی ہے کہانی. آسوں پر ستمگاروں کی وہ ظلم ستانی. اصغر کا گلا چھید دیا مانگا جو پانی. وہ خشک گلا شے کا وہ خنجر کی روانی. آنکھوں میں ہے ایک خون کا آنکھوں میں ہے ایک خون کا دریا میرے بابا.
ایک روز میں سب لٹ گئی زہرا کی کمائی، خیمے جو جلے تم کچھ اس طرح سے چھائی، آنکھوں کو نہ دیتا تھا کہیں کچھ بھی دکھائی، خیمہ تھا ہر کے آگ کا، خیمہ تھا ہر کے آگ کا، سونا میرے بابا، دلاور کا تلاشا اور جلتی ہوئی ریت پہ سرور کا تلاشا، بے گور کفن سامنے اکبر کا تلاشا، نیزے میں شقی کے علی اصغر کا تلاشا، قرآن تھا کیا منظر ہے، قرآن تھا کیا منظر ہے، صحرا میرے بابا، ہر منہ بے بدن بھی جو زباں ہو، ہر عضو میرا عشق فشان و حق نہ ہو، مٹی میری بولے بھی تو جب جسم نہ جاؤ، کیا ہم سے نقی اس کی عذیت کا بیان ہو، جس رنج اسیری کا تھا، جس رنج اسیری کا تھا، جس رنج اسیری کا تھا، وہ ہاں میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا، الوداع کے ایک دو شعر پڑھتا ہوں۔ کربلا کی خاک پر قتل ہو گئے حسین، الوداع امام الوداع 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 حسین۔ آپ کو بلا کے کوفیوں نے ساتھ کیا کیا ہے حسین، 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 آپ کو بلا کے کوفیوں نے ساتھ کیا کیا ہے حسین، 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 آپ دانا بند کر کے آپ کو دغا دیا ہے حسین، 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 آپ ہی نے کربلا کو معجزہ بنا دیا ہے حسین، 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 آپ ہی نے کربلا کو معجزہ بنا دیا ہے حسین، 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 کربلا کی خاک پر قتل ہو گئے حسین، الوداع امام الوداع حسین، الوداع امام الوداع حسین،
الوداع امام الوداع حسین الوداع الوداع شہنشاہ مشرق ہے الوداع الوداع شہنشاہ مشرق ہے الوداع الوداع فاطمہ کے دل کا چین عشر تک شرر کریں گے لوگ ماتم حسین کربلا کی خاک پر قتل ہو گئے حسین الوداع امام الوداع حسین الوداع امام الوداع حسین الوداع امام الوداع یہ تھی ممرہ کی مشہور اور معروف انجمن موجز علی آنند کلی والا انجمن ارمان کربلا انجمن موجز علی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے ہماری ایک آواز پر لبیک کہا بر محمد وعلی محمد صلوات السلام علیکم السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم یا مولا غازی عباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا جناب سیدہ سید نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی موسیٰ الرضا روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا صاحب ایمان اجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ